نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج درس حدیث کی بجائے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوگی، اور میرا ارادہ تھا کہ اس کے دونوں حصے آج مکمل کر لوں، یعنی بین الاقوامی سطح پر کون کون سی لہریں جو ہیں اٹھ رہی ہیں، کیا انڈر کرنٹس ہیں، کیا اوپر نظر آنے والی نہریں ہیں اور کیا لہریں ہیں اور کیا انڈر کرنٹس ہیں، اور جو حالات و واقعات جو ہیں ان کے بٹوین دی لائن آدمی پڑھ کر بین السطور سمجھ سکے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ سلطنت خداداد پاکستان کا جو امیجیٹ ماحول ہے ارد گرد کا علاقائی، اور اس کے جو داخلی حالات ہیں اس پر بھی گفتگو ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اس کے عقدے کیا ہیں اور ان کو حل کرنا کس طرح ممکن ہے۔ لیکن میں نے طے کیا ہے کہ آج میں اپنی گفتگو صرف پہلے حصے تک محدود رکھوں گا، اس لیے کہ مضمون طویل ہے، بہت زیادہ اختصار سے کام لیا تو بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمرانی علوم کے اندر ایک اہم شعبہ ہے، فلاسفی آف ہسٹری۔ تاریخ کے اندر اتار چڑھاؤ کیسے آتے ہیں، کس طور سے آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں۔ ٹوائن بھی اس دور کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ وہ فلاسفر آف ہسٹری تھا۔ اسپینگلر اس سے پہلے ایک بہت بڑا گزرا۔ قرآن کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوم اول سے تا قیام قیامت یہاں ایک کشمکش یا کشاکش حق و باطل کے درمیان جاری ہے اور رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ کشمکش ہے، یہ کشاکش ہے، یہ لفظ ہے، کشمکش نہیں۔ عام طور پر اردو میں ہم کشمکش بول دیتے ہیں، یہ کشاکش ہے، کھینچتان، ٹگ آف وار، باطل اور حق کے درمیان مقابلہ، ایک رسہ کشی ہے جو ہوتی چلی آئی۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر غلبہ جو ہے باطل کا رہا ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ وقفے وقفے سے حق آ کر باطل کے سر پر کوڑا مارتا رہا ہے اور باطل کو ختم کرتا رہا ہے، وقفے وقفے سے۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت سنائی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل پر جو اس کا دماغ نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے، اور وہ تو ہے ہی زائل ہو جانے والی شے، وہ پادر ہوا ہے، اس کے لیے ثبات ہے ہی نہیں۔ لیکن اکثریت کا معاملہ ہمیشہ جو رہا ہے اس کے لیے میں نے 3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا مسلمانوں سے، قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔
دیکھو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں مرعوب کر دے، ناپاک جو ہے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہو، زیادہ ڈیل ڈول میں نظر آ رہا ہو، زیادہ اس کا غلبہ ہو، زیادہ اس کا تسلط ہو، زیادہ لوگ اس کے پیروکار ہوں، تو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاک پاک ہی رہے گا، ناپاک ناپاک ہی رہے گا۔ اسی طرح فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے 116۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو لازماً تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اسی طرح نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ آل عمران کے آخری آیات میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ کافروں کی جو تم چلت پھرت دیکھ رہے ہو، ان کا آنا جانا، ان کی شان و شوکت، ان کے ٹھاٹھ آ رہے ہیں، بڑے ٹھاٹھ سے جا رہے ہیں، بڑے ٹھاٹھ سے بڑے ویلکم ہو رہے ہیں، لاکھوں کے لوگ جو ہیں جمع ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے بڑی سپر پاورز بھی ہیں، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، آمد و رفت ہے، ایاب و ذہاب ہے، یہ جو دنیا میں اکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے، اس سے دھوکہ نہ کھانا، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑے سے دیر کا ساز و سامان ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ضمن میں آخری فتح جو ہونی ہے وہ حق کی ہونی ہے، فیصلہ کن، اس کی خبریں دے دی گئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر۔ اور اس ضمن میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب حال ہی میں اور مستقبل قریب میں یہ جو کشاکش چلتی رہی ہے، اس کا عظیم ترین معرکہ پیش آنے والا ہے۔ اس کو جو علامہ اقبال نے کہا ہے، میں انہیں سیر مانتا ہوں کہ وہ آنے والے حالات کو جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، نگاہ ہے، اللہ دیتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اللہ کے نور سے دیکھنے والے کو تو بہت دور کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح کہا تھا اقبال نے مسجد قرطبہ کہ باہر دریائے ابھی کبیر بہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، کوئی آنے والا زمانہ ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس معاملے میں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اب اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ خیر و شر کی جو کشاکش ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہمارے اندر ہے، ایک میدان جنگ ہے، ہمارے اندر ہمارا نفس امارہ ہمیں شر کی طرف دھکیلتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ہمارے اندر ہی روح ربانی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے تشویق دلاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ یہ کشاکش ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، ہر انسان ہر وقت ہر لحظہ اپنے اندر کی اس کشاکش کو محسوس کر سکتا ہے، اندر کوئی شے ہے۔ ایک اس کا جو ہے جنگ، میدان جنگ، وہ خارج میں ہے، نظر آتا ہے، مرئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک طرف آدمی ہے اور ایک طرف شیطان ہے۔ آدمی کو حق کی تقویت پہنچانے کے لیے نیک بندے بھی ہیں، داعیان ہیں خیر کے، مبلغ ہیں بھلائی کے، اور ملائکہ بھی ہیں۔ دوسری جانب اس شر کو تقویت دینے کے لیے شیاطین جن و انس ہیں، عزازیل ہے شیطان اعظم، پھر اس کی صلبی اولاد ہے جنات میں سے، پھر اس کے ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ چومکھی جنگ ہے، اندر باہر ہو رہی ہے۔ اب اس میں سمجھیے کہ یہ جو ابلیس کو
اور اس آدم سے جو دشمنی ہوئی تھی، اس میں جو ہمارے باطل کی صف بندی اس وقت ہے وہ کیا ہے؟ باہر کی بات اب میں کر رہا ہوں، اندر کے نہیں۔ اندر تو نفس امارہ ہے اور روح ربانی ہے، روح ملکوتی ہے، جو ڈیوائن اسپارک ہے۔ باہر جو ہے اس جنگ کا سپہ سالار اعظم عزازیل نامی جن ہے، جو بہت بڑا عالم اور زاہد ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جنات میں اور فرشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جنات کی نار سے ہوئی ہے۔ نور اور نار عربی اعتبار سے ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں، تو نار اور نور وہ بھی غیر مرئی ہے، یہ بھی غیر مرئی ہے۔ وہ بھی بہت سی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بہت دور تک آمد و رفت ہے، ان کی بھی کافی حد تک آمد و رفت ہے دنیا میں، کائنات کے اندر، تو یہ بہت قریب ہے۔ تو یہ جو عزازیل تھا، جس کو کہا گیا معلم الملکوت، یہ اپنے علم اور تقوی اور زہد، اس کی عبادت کی وجہ سے ملائکہ کا گویا کہ استاد بن گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت آدم کو خلافت عرضی دینے کا، تو اس نے بغاوت کا عالم بلند کر دیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اس بدبخت کو روح نظر نہیں آئی جو آدم کی اصل فضیلت کی بنیاد تھی۔ مادہ تخلیق نظر آ گیا کہ مٹی سے بنا، اور مٹی ظاہر بات ہے آگ کے مقابلے میں گھٹیا شے ہے، انرٹ ہے۔ آگ بڑی ایکٹیو شے ہے، جلا دینے والی، پھونک دینے والی۔ اس عزازیل کے پھر ایجنٹ ہیں دنیا میں، انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس، اور انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ اور ان ایجنٹوں میں آج سے 1400 برس قبل سے سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزازیل بھی برباد ہوا تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ تکبر، میں زیادہ بڑا ہوں، اور یہ خلافت اس کو کیوں دی گئی، مجھے دی جانی چاہیے تھی۔ تکبر اور حسد۔ اور یہودی حضور کو رسالت دیے جانے پر تکبر اور حسد کی آگ میں جل گئے۔ یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس تھے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی۔ یہ امی، یہ ان پڑھ لوگ، یہ جاہل، یہ اجٹ، یہ عرب نا خواندہ نا کندہ تراش، ان میں سے ایک کو بنا دیا۔ تو ان میں یہ مشترک ہیں دو اوصاف، تکبر اور حسد۔ تو اس وقت سے دنیا میں عزازیل ملعون کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے۔ اور کچھ عرصے سے، تقریباً 400-500 سال سے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تمام عیسائی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ان کے مابین کیا کشمکش رہی۔ یہودی دشمن تھے عیسائیوں کے، عیسائی جب تھوڑے سے تھے یہودیوں نے پرسیکیوٹ کیا، ستایا، مارا، پیٹا، لیکن حواریین نے ثابت قدمی دکھائی۔ پھر یہ کہ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین وہ عیسائی ہو گیا، تو پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں نے بدلے چکا یہودیوں سے، مارا، انہیں دبایا، انہیں گھیٹوز کے اندر بند کر دیا، ان سے سخت نفرت کی، شہروں میں آمد و رفت بند کر دی، لہٰذا ان کا وہ پرسیکیوشن کا شدید دور آیا۔ لیکن اسی دوران میں انہوں نے اپنے بڑے چالاک ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے رفتہ رفتہ عالم عیسائیت کو رام کیا، اور پھر ان کے اوپر سوار ہو، جیسے گھوڑے کو آپ صدا کر پھر اس پر سواری کرتے۔ تو یہ ہے در حقیقت صف بندی۔ یہی وجہ ہے کہ وہی سیر اقبال جو ہے اس نے دیکھ لیا تھا کہ عزازیل کو اب اندیشہ ہو رہا ہے۔ یہ جب کہا کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تو عزازیل نے جو مجلس شورا منعقد کی اقبال کے تصور کے مطابق،
وہ نظم ہے جس کی میں نے ایک مرتبہ جمعے کے اندر بھی تشریح بیان کی تھی، پھر بعد میں ایک پورے اجتماع میں قرآن آڈیٹوریم میں، وہ بہت اہم ہے، ہر شخص کو سمجھنی چاہیے تشریح کے ساتھ۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہ تو اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے، یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے کھلونے ہیں، نہ جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، نہ کہیں فاشزم سے کوئی ہمیں اندیشہ ہے، نہ کہیں آمریت سے کوئی اندیشہ ہے، نہ کہیں کوئی نیشنلزم سے اندیشہ ہے۔ یہ تو سارے جو ہیں تہذیب کے ٹولز جو ہیں جدید کے، وہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ مجھے اندیشہ ہے تو امت مسلمہ سے ہے، محمد کی امت سے ہے، اگرچہ بجھی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے انگارہ اندر سے دہک رہا ہے، اوپر سے راکھ آ گئی ہے، تو انگارہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آگ نہیں ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ راکھ کے نیچے دبا ہوا انگارہ اور شرارہ موجود ہے۔ انفرادی سطح پر تو ابلیس نے کہا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ انفرادی سطح پر تو ایسے ایسے لوگ ان میں موجود ہیں کہ جو سحر گاہی جو ہے تہجد کے وقت جو ہے وہ روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ گویا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کے آنسوؤں سے دھل جاتا ہے، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ ہاں میری جو امید کی ایک کرن ہے وہ یہ ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، دس از دی رے آف ہوپ۔ یہ امت قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی ہے، اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے، دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ میرے لیے رے آف ہوپ ہے۔ مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان 2 لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور تیسری سب سے تلخ حقیقت، اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے خالی ہیں، کھوکھلے ہیں۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، علماء ہیں اور صوفیاء ہیں اور پیشوا ہیں اور مسند نشین ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کے آستین میں وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں ہے، خالی اندر سے کھوکھلے۔ اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دینے والی حدیث ہے، آج کا نقشہ ہے وہ بالکل۔ حضور نے فرمایا یوشک ویاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ذرا گنتی کیجئے کیسا ہوگا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں ہے اسلام دنیا میں؟ دکھاؤ، اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں ہے۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ معنی کہاں ہے قرآن کے؟ خیر ہو رہی ہے، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تدریجاً، لیکن یہ جو اس حدیث کا جو ہے موقف سامنے ہے۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجدیں، عالی شان مسجدیں، بھری ہوئی بھرپور، جمعے کے اندر عیدین کا اجتماع، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ایک رسم پرستی ہو رہی ہوگی، ایک ریچولزم ہو رہی ہوگی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئے فلسفہ، رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے رہیں گے دوبارہ۔ یہ حدیث نبوی۔
بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن ابلیس عجیب بات کہتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں سمجھ لیں، وہ فلسفے کا بڑا ایک گہرا مسئلہ ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شرع پیغمبر کو لے آئیں گے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے۔ یہ کیا بات کہی ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا شاید۔ دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے، ہیگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تصادم اور ارتقاء۔ ایک نظریہ سامنے آیا، اسے انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئیں، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آ گیا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی چیز، تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی جو پہلے سے بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ اب جو یہ نئی چیز بنی یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے، اندھے بہرے مادے کا سفر ہے جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، حق کامل تو نہیں ہوتا، تو اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ری ایکشن پیدا کرتی ہے، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے قدم۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ یہ تاریخ چل رہی ہے، اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کی مثال لے لیجیے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، کسان غریب پسا ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی، یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان تھے، بادشاہ یہ کیسے ہم پر حکومت کر رہے تھے؟ اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سر پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے۔ پھر رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا، اسی کی کوکھ سے کیپٹلزم کا رد عمل کمیونزم تھا نا۔ اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم بھی مر گیا ہے، اب انسان ایک دو راہے پر کھڑا، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظام ہی بس جیت گیا ہمیشہ کے لیے، ہمارا جو سیکولر لبرل اور عوامی حاکمیت پر مبنی جمہوریت کا نظام اور ہمارا جو پرائیویٹ اونرشپ اور انٹرسٹ اور بینکنگ پر مبنی ہمارا معاشی نظام، بس یہی بہترین ہے، جیت گئے، اب یہ فائنل جیت ہے۔ اینڈ آف ہسٹری، فوکویاما نے کتاب لکھی، اب انسان اپنی آخری حد کو پہنچا، جس پر پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں ابھی ایک تصادم ہونا ہے۔ اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام دیا تھا، لیکن ایک اور شخص نے بعد میں کہا نظاموں کا تصادم ہوگا۔ قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے پانی۔ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، تو تمام وادیاں بہہ نکلتی ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا حجاز کا، اب بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑوں پر سے پانی نیچے اتر کر وادی میں آتا ہے، جو وادی سوکھی پڑی ہوتی ہے وہ ایک گویا کہ نالا بن جاتی ہے، ایک دریا بن جاتی ہے۔ وَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا، اور یہ جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، چڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے جھاگ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جو دھاتوں کو تپایا جاتا ہے آگ پر، سونا چاندی، تاکہ زیور بنائیں، کچھ اور چیزیں بنائیں، اس میں بھی جو میل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، میل اوپر آ کر اور وہ ایک جھاگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان تصادم ہوتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جو اوپر کا جھاگ جھگاڑ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے بہتر شے ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے. پانی زمین میں جذب ہو گیا، جھاگ ختم ہوا. تو اسی طریقے سے یہ تھیسس اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ میں جب سنتھسس ہوتا ہے تو بہت سا میل کچیل نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسانیت کے حق میں مفید تر شے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. یہ عمل جاری ہے، اور اقبال نے اصل میں اسی اعتبار سے کہا ہے کہ اسی عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام آئے گا. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بیورد آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست. اصل میں یہ جو عمل جاری ہے اور جس کے اندر کہ اچھی امیدیں ہیں انسان کی شامل ہیں، امیدوں کے چراغ جلتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بہتر مستقبل آ جائے گا، تو جو کچھ اس میں خیر ہے وہ محمد کا عطا کردہ ہے، اور ابھی یہ محمد کی تلاش میں چل رہا ہے. یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، جائے گا وہیں پر اسی نظام. اچھا، اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو باطل کی صف بندی ہے، اس میں وہ جو پرانا ایک مقولہ ہے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد. تو اس صف بندی میں سب برابر نہیں ہیں. دیکھیے، عیسائیوں میں 3 تقسیمیں ہیں. ایک مذہبی تقسیم ہے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر نیو کونس، یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اور ایونجلسٹ آج کل سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ایک تو ان کے درمیان اختلاف ہے. نمبر 2، کیتھولک، جب جان لیجئے کہ یورپ جو ہے، مین لینڈ یورپ از کیتھولک نیئرلی 100%. امریکہ اور برطانیہ یہ ہیں پروٹیسٹنٹس. پھر ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کچھ لوگ مذہبی ہیں، کچھ سیکولر ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہے، نہ کیتھولسزم سے پرواہ ہے، بحث ہے، نہ پروٹیسٹنٹزم سے ہے، جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کو خاص سروکار ہے. کہنے کو وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہنے کو سنی ہے، سنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مذہب سے کوئی خاص سروکار ہی نہیں، تو کہاں کی شیعت، کہاں کی سنیت. اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی، پریکٹسنگ. ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں. بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بال بڑے بڑے، اور سیاہ ہیٹ، اور لمبے سیاہ کوٹ. اچکن تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں. یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی. پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی. باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ. یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی. اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسلاً یہودی ہیں، ہمارے پاس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزیم. ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہے، یعنی بنی اسرائیل. ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا. یہ لوگ ہیں اصل یہودی. یہ ایشیائی ہیں. یہودی تو ایشیائی قوم ہے، یورپین قوم تو نہیں. ان کا وطن تو فلسطین تھا. ایک ہے یہ سرخ، انگاروں کے طریقے سے سرخ. یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے. یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی. ہاجر ایک قوم تھی. اس پر دباؤ پڑ رہا تھا، ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ.
اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل. وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا, کچھ یہودی علماء کو بلایا, اپنے ہاں مناظرہ کرایا. اچھا, مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی. اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو. تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی. مسلمانوں کو بلایا, تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی. ان کا ٹھیک ہے, یہودیت میں قبول کرتا ہوں. کامن فیکٹر ہو گیا. عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی, خدا کا بیٹا بنا دیا. یہودیت بہرحال موحد ہے. عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے, یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے. تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے. اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی, شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں, وہ تو ساری یہودی ہے. حضور تو بعد میں آئے ہیں, قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یہودی, انہوں نے کہا یہ, اس نے یہودیت اختیار کری. یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے, اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے, اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے, صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی ہے. دے آر ناٹ ریئلی بنی اسرائیل, دے آر ناٹ دی پروجنی آف جیکب علیہ السلام, حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے. یہ ترک نسل ہے. یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے, اور یہ جو ہیں وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں. اب آئیے آگے. یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہیں؟ وٹ ڈو دے وانٹ؟ نمبر 1, عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ, خاص طور پر تیل. اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے معاملے میں شدید. اور تیل جس طریقے سے ان صنعتی ممالک کے لیے ایک ناگزیر شے بن گئی ہے, جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے, وہ تیل کے بغیر نہیں جی سکتے. تو انہیں تو چاہیے, عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا, اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشیا کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو کھینچا جائے. تو پہلی بات تو ہے یہ وسائل, عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ. نمبر 2, عالمی مالیاتی استعمار. پوری دنیا میں ایک امپیریلزم, نیا امپیریلزم, لیکن وہ امپیریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں, اس شکل میں نہیں کہ انگریز آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا, اور کوئی گیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا, کسی نے موراکو کو غلام بنا لیا, کسی نے انڈونیشیا کو. نہیں, غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. آپ غلام بنائیں گے, وہ آپ کو ماریں گے, آپ ان کو ماریں گے, فائدہ کیا ہے؟ ایسا مالیاتی نظام بناؤ کہ یہ سب بن جائیں حیوان, حیوان بن کر کام کریں, مشقت کریں. اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں, تلچھٹ چھوڑ دیں. لاؤ, آخر انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے نا. وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے محنت کون کرے گا؟ تاگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا, اگر کوئی چنا ونا نہیں, دال وال نہیں دے گا تو اگلے کیسے جوتے گا؟ لہذا وہ ان کو چھوڑ دو, کریم کھینچ دو. تو تمہیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ یہ ہے عالمی مالیاتی استعمار. اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے, اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اصل میں یہودی ہے. یہودی بینکرز, بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا, انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں. تو بینکنگ کا نظام, این بنوک, این فکر چالاک یہود, نور حق السینہ آدم ربود. اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور حق ہے, وہ جو روح ربانی ہے, اسے کھینچ لیا, سلب کر لیا. تا تہو بالا نہ گرد دی نظام, دانش و تہذیب و دی سودائے خام. جب تک یہ نظام تہو بالا نہیں ہوگا, کہاں کی دانش, کہاں کی تہذیب, کہاں کا مذہب, کہاں کا دین, یہ سب
نام ہیں نرے، قل ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ تو دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں کا۔ یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے بارے میں، وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، اور سویلائزیشن، ہمیں خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے پر۔ اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم نے، مصر کا فرعون، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے، مالیاتی نظام ختم تو ختم۔ اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو، تہذیب جمع تمدن، اس کو ٹھونسنا چاہتے ہیں بزور طاقت سے۔ اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب۔ اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں۔ اس کے لیے نہ معلوم کس کس طریقے سے، کیسے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شاعر کی بیخکنی کر رہے ہیں۔ سارا کچھ ظاہر بات ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد himself is evil، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیخکنی کر دی جائے۔ نمبر 4 یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کم وٹ میں، جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دینا۔ یہ ان کا چوتھا ہدف ہے۔ 5واں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام۔ ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے، تھرڈ ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے۔ وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا۔ وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ، اب وہ وہاں موجود ہے۔ اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے۔
جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان. آرمیگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھ دینا. اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے. یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے. اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا. یہ ہیں ان کے اہداف. اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تقسیم آپ کو بتا دوں. اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے. یہاں فرق ہے اب ان میں. یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے. اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ. ان میں تھوڑے فرق جو ہیں اس اعتبار سے رہتے ہیں. اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا. عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا. امریکہ ہیڈ ٹو گو الون. زیادہ برطانیہ نے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا، باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا، عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں. تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹ سے، وہ شامل نہیں ہوتا. یعنی کیوں، سمجھنے کی بات ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جب پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفینس آف اسرائیل. اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی. چونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہذا یورپ اس میں نہیں آیا. یہ سمجھنے کی بات ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں. افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرس کرنا یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی، عظیم ترین. اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے جنگ کے لیے. ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے. اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہے. امریکہ کم ہے، نیٹو زیادہ ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے. ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے. اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے. نمبر دو، یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر، اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا. لہذا یہ خراسان، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے. اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے، عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے. ان کے مابین اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے.
تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے، اور یہ ہے بٹوین دی لائنز آپ کی ایک سٹڈی۔ میری اس تقریر کا کیسٹ لے کر پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، یہ ایک دفعہ بات سن کر سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ باقی اب دوسرا حصہ، ہمارا اپنا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ اب اگلے جمعے میں نہیں، پرسوں اتوار کو بات ہوگی قرآن آڈیٹوریم میں 10:30 بجے۔ وہ جو مہینے کا ہر پہلا اتوار میرے لیے وہاں مخصوص ہے، اس میں بجائے اس کے کہ میں درس قرآن دوں اپنے اس موضوع کو، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بھی تازہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے اندرونی معاملات پر بھی نگاہ ڈال سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔